السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سیدہ جمیل بنت یسار رضی اللہ تعالی عنہا، یہ جمیل نہیں ہے، کیا ہے؟ جمیل۔ ان کا خاندانی پس منظر، نام ان کا جمیل، والد کا نام یسار مزنی تھا۔ ان کے بھائی جلیل القدر صحابی سیدنا معقل بن یسار صلح حدیبیہ میں حاضر تھے۔ کیا نام ہے؟ معقل۔ جس درخت کے سائے تلے بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی، یہ جلیل القدر صحابی اس درخت کی ٹہنیاں اوپر اٹھائے ہوئے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تکلیف کو دور کر رہے تھے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سب کو دکھائی دے سکے۔ سیدنا معقل بن یسار رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حدیبیہ کے مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے سائے تلے تشریف فرما کر لوگوں سے بیعت لے رہے تھے، اور میں آپ کے سر کے اوپر لٹکنے والی ٹہنی کو اوپر اٹھائے ہوئے تھا۔ ہم اس دن 1400 افراد تھے۔ ہم نے آپ کے دست مبارک پر بیعت کرتے ہوئے یہ معاہدہ کیا کہ ہم راہ فرار اختیار نہیں کریں گے۔ جب خاص طور پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر پہنچی تھی اور مسلمانوں کے پاس کوئی اسلحہ بھی نہیں تھا، ایک تلوار تھی، اور وہ اس غرض سے آئے بھی نہیں تھے کہ لڑائی کریں گے، تو یہ سخت امتحان کا وقت تھا۔ لیکن ایمان کے ساتھ امتحان ہوتا ہے، آزمائش ہوتی ہے کہ انسان کس حد تک اپنے وعدے پر، اپنے قول پر پکا رہتا ہے، سچا رہتا ہے۔ تو بہرحال ایک ایک مسلمان نے وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس درخت کے نیچے بیعت کی تھی کہ ہم حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے اور بھاگ کر کہیں نہیں جائیں گے، باوجود اس کے کہ ہمارے پاس ہتھیار نہیں۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے سیدنا معقل بن یسار رضی اللہ عنہ کو بصرہ کا گورنر نامزد کر دیا تھا۔ انہوں نے وہاں ایک نہر کھدوائی جو ان کے نام سے منسوب تھی، اور اسے نہر معقل کہا جاتا تھا۔ اس کے کنارے پر ان کا گھر بھی تھا۔ ابو نعیم نے ابو الاشہب سے بیان کیا ہے کہ انہوں نے حسن بصری کے حوالے سے بتایا کہ عبید اللہ بن زیاد نے سیدنا معقل بن یسار کی اس بیماری میں تیمارداری کی جس مرض میں اس نے وفات پائی۔ سیدنا معقل نے ابن زیاد سے کہا کہ میں تجھے ایک حدیث بیان کرتا ہوں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ اگر میری یہ حالت نہ ہوتی جو تم دیکھ رہے ہو تو میں تجھے یہ حدیث نہ بتاتا، یعنی میں سخت بیمار ہو چکا ہوں اور مجھے نہیں معلوم کہ میں زندہ رہتا بھی ہوں کہ نہیں، تو میرے پاس علم کی جو امانت ہے وہ میں آگے پہنچا دینا چاہتا ہوں۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے ہیں، ما من عبد استرعاہ اللہ رعیتہ فلم یحطھا بنصیحۃ الا لم یجد رائحۃ الجنہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے جس بندے کو حکمرانی عطا کرتا ہے، یعنی جیسے انہیں بصرہ کا گورنر بنا دیا گیا تھا، اور وہ اپنی رعایا کے ساتھ خیر خواہی سے پیش نہیں آتا، تو وہ حکمران جنت کی خوشبو بھی نہ پا سکے گا۔ یعنی اتنی سخت بات ہے یہ، اور حدیث بھی صحیح بخاری کی ہے۔ ایک تو بڑی حکمرانی ہوتی ہے اور ایک چھوٹی چھوٹی ذمہ داری ہوتی ہے، تو جس شخص کے نیچے بھی کچھ لوگ کام کرتے ہوں انہیں ان کی فکر ہونی چاہیے، ان کی بھلائی، ان کی دین دنیا کی خیر خواہی کا پورا پورا لحاظ ہونا چاہیے، یعنی ان سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کیسی عمدہ نصیحت ہے جسے ایک وہ شخص بیان کر رہا ہے جس کی موت کا وقت قریب آ چکا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جو شخص اس نصیحت کو سنے وہ مرنے سے پہلے جلد توبہ کر لے۔ نصیحتیں اور عبرتیں تو بہت ہیں، لیکن ان نصیحتوں اور عبرتوں سے سبق حاصل کرنے والے لوگ کم۔ ابو البداح سے شادی۔ سیدنا معقل بن یسار کے چچا کا بیٹا ابو البداح ان کے پاس آیا اور اس نے معقل بن یسار سے ان کی ہمشیرہ جمیل کا رشتہ مانگا۔ جب انہوں نے رشتہ دینے میں موافقت کا اظہار کر دیا تو دلہن کو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھیجا گیا تاکہ ان سے دلہن کا لباس عاریتاً لے کر زیب تن کرے۔ مدینہ منورہ میں جو دلہن بھی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے عروسی جوڑے کا مطالبہ کرتی تو آپ اسے عطا کر دیتی۔ اس طرح ان کی رخصتی کا عمل تمام ہوا۔ یعنی ہر دفعہ کوئی لاکھوں کا مہنگا جوڑا نہیں بنایا جاتا تھا۔ یہ طور طریقے جو آج ہم نے اپنا لیے ہیں اسراف کے، جس کی جواب دہی کرنی ہوگی،
یہ اس دور میں نہیں تھے. ایک ہی جوڑا کئی لوگ پہن کر ایک دن گزار لیتے اور کام ختم ہو جاتا. آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ جی کتنا اچھا آئیڈیا، کتنی آسانی ہے، کیونکہ لڑکیوں کی عام طور پر سائز ملتا جلتا ہی ہوتا ہے، بہت کم تھوڑا بہت اونچ نیچ ہوتی ہے. اور حضرت عائشہ نے بھی جو اپنی شادی پر پہنا تھا وہ بھی دھلا ہوا قمیص تھا، یعنی بالکل نیا نہیں تھا، برانڈ نیو نہیں تھا. اصل میں ہم نے اپنی آخرت سے زیادہ، مقصد زندگی سے زیادہ شادیوں کو اہمیت دے دی، اور وہ بھی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ پھر ہونے کے بعد اکثر ایسی ہوتی ہیں کہ نبھانا بھی مشکل ہوتا ہے. جب اللہ تعالیٰ خوشی دے انسان کو اور انسان اس خوشی کے موقع پر شکرانہ ادا کرنے کی بجائے اللہ کی نافرمانی کے کام کرے تو پھر اس کام میں کیا برکت ہو سکتی ہے. سیدنا معقل بن یسار جب بھی اپنی ہمشیرہ کے پاس آتے تو وہ ان سے یہی پوچھتی کہ آج قرآن مجید کا کون سا اور کیا حکم نازل ہوا ہے. یعنی ان کی دلچسپیاں نت نئے کپڑے بنانا نہیں تھے کہ اب کون سی برانڈ آ گئی ہے، اب کون سا نیا ڈیزائن آیا ہے. ہماری لڑکیاں تو یہ پوچھتی رہتی ہیں نا، تو یہ کیا پوچھتی تھی؟ قرآن کا کون سا نیا حکم آیا ہے. یعنی ان کی گفتگو گھر والوں کے ساتھ بھی علمی گفتگو ہوتی تھی. ان کے شوق، ان کی دلچسپی کچھ اور تھی. جیسے ہو سکتا کہ آپ میں سے کچھ لوگ گھر جاتے ہو تو گھر والے پوچھتے ہو اچھا بتاؤ آج کیا پڑھ کے آئی ہو، اور کچھ لوگ صرف کھانا پکانے کی اور کپڑوں کی اور دنیا کی باتیں کر کے اپنا وقت گزارتے ہیں. ہمارے لیے بہترین نمونہ صحابیات ہیں، ہمیں بھی اپنی زندگیوں کو ان کے تابع کرنا چاہیے. جو حکم بھی نازل ہوا ہوتا وہ انہیں بتاتے. اگر قرآن کا کوئی نیا حکم نازل نہ ہوا ہوتا تو وہ حدیث بتا دیتے جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوتی. صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا اور اس کے ساز و سامان کے بارے میں سوال نہیں کیا کرتے تھے، وہ ہمیشہ آخرت کے بارے میں پوچھا کرتے تھے اور آخرت میں ہی وہ دلچسپی رکھتے تھے اور اس کے لیے تیاری کرتے تھے. ارشاد باری تعالی ہے جی وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا. مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَن نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. كُلًّا نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا. جزاک اللہ. دیکھ لیجئے کہ نوح کے بعد ہم نے کتنی ہی نسلیں ہلاک کی. تیرا رب اپنے بندوں کے گناہوں سے باخبر اور سب کچھ دیکھ رہا ہے. جو کوئی اس دنیا میں جلدی حاصل ہونے والے فائدوں کا خواہش مند ہو اسے یہی ہم دے دیتے ہیں جو کچھ بھی ہم دینا چاہیں، پھر اس کی قسمت میں ہم جہنم لکھ دیتے ہیں جسے تاپے گا وہ ملامت زدہ اور رحمت سے محروم ہو کر. اور جو آخرت کا خواہش مند ہو اور اس کے لیے کوشش کرے جیسا کہ اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے تو ایسے ہر شخص کی کوشش کی قدر کی جائے گی. ان کو بھی اور ان کو بھی، دونوں فریقوں کو ہم دنیا میں سامان زیست دیے جا رہے ہیں. یہ تیرے رب کا عطیہ ہے اور تیرے رب کی عطا کو روکنے والا کوئی نہیں. یعنی دنیا میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ جو دنیا کے لیے جیتے ہیں اور دوسرے وہ جو آخرت کے لیے جیتے ہیں. تو ہمیں بھی سوچ لینا چاہیے کہ ہماری سوچوں کا محور و مرکز کیا ہوتا ہے، ہماری دلچسپی زیادہ کس کے ساتھ ہے کہ دنیا بنتی چلی جائے یا آخرت بنے. کیونکہ جو طلب کریں گے اس کے لیے پھر کوشش بھی کریں گے اور انشاءاللہ وہ مل بھی جائے گا. ابو البدا مالی طور پر کمزور تھے. بیوی نے اپنے خامند کی غربت و افلاس کے باوجود صبر و تحمل کے ساتھ زندگی بسر کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے حق میں خیر و برکت کی دعا کی. سیدہ جمیل، ان کا خامند ابو البدا اور بھائی معقل بن یسار اکثر اوقات قرآن و حدیث کے مسائل میں بحث کیا کرتے.
ان کی یہ بحث و تمہیس اس قدر مفید اور دلکش ہوتی کہ کیا کہنے. ان کے سبب قرآنی آیات کا نزول. سیدہ جمیل ان کے خامند اور بھائی کے بارے میں قرآنی آیات نازل ہوئیں. محمد بن مثنی نے عبد الاعلی اور انہوں نے سعید اور قتادہ کے حوالے سے بتایا، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں حسن نے بتایا کہ سیدنا معقل بن یسار کی ہمشیرہ کو ان کے خامند نے طلاق دے دی. وہ اسے چھوڑ کر الگ ہو گیا. جب اس کی عدت پوری ہو گئی تو اس نے پھر ان کے ساتھ نکاح کرنا چاہا، لیکن معقل بن یسار کو غیرت اور غصہ آیا اور انہوں نے کہا چھوڑیے، اب اس کہانی کو رہنے دیجیے. اس نے پھر نکاح کرنے کی کوشش کی، لیکن پھر معقل ان دونوں کے درمیان حائل ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کر دی. ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے دو اور وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو پھر اس میں مانع نہ ہو کہ وہ اپنے زیر تجویز شوہروں سے نکاح کر لیں، یعنی پہلے ہی شوہر سے دوبارہ نکاح کر لیں، کیونکہ ایک طلاق کے بعد عدت پوری ہونے کی صورت میں دوبارہ نکاح بھی ہو سکتا ہے، جبکہ وہ معروف طریقے سے باہم نکاح کرنے پر راضی ہوں. تمہیں نصیحت کی جاتی ہے کہ ایسی حرکت ہرگز نہ کرنا، یعنی ان کے راستے میں رکاوٹ نہ بننا، کیونکہ عام طور پر جب لڑکی گھر آ جاتی ہے تو ماں باپ پھر کسی صورت میں روٹی ہوئی کو بھی ماننے نہیں دیتے، کہاں یہ کہ دوبارہ نکاح کرنے دے. یہ ہمارے معاشرے کا بھی ایک المیہ ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سے روکا ہے، کیونکہ انسانی دلوں کی حالت بدلتے دیر نہیں لگتی. انسان اپنی غلطیوں پر معافی مانگ لیتا ہے، اس سے جو کوتاہیاں ہوتی ہیں، خاص طور پر میاں بیوی کے حق میں ایک دوسرے سے جو کوتاہی ہو جاتی ہے، انسان جب غصے میں ہوتا ہے تو بہت کچھ کر جاتا ہے، لیکن جب غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے اور اپنا مستقبل اور بچوں کا دیکھتا ہے تو پھر سوچتا ہے کہ میں نے غلطی کی اور واپس جانا چاہتا ہے. تو اسلام نے آخری حد تک واپسی کے راستے کھلے رکھے ہیں، الا یہ کہ کوئی اس تعلق کو مذاق ہی بنا لے یا عورت کو ستائے، تو اس صورت میں پھر جب 3 طلاقیں 3 دفعہ ایسا ہو جائے تو پھر راستہ بند کر دیا کہ بار بار اللہ کی آیات کو مذاق نہ بنایا جائے. تو یہاں پر فرمایا کہ تمہیں نصیحت کی جاتی ہے کہ ایسی حرکت ہرگز نہ کرنا اگر تم اللہ اور روز آخرت پر ایمان لانے والے ہو. تمہارے لیے شائستہ اور پاکیزہ طریقہ یہی ہے، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معقل بن یسار کو اپنے پاس بلایا اور انہیں یہ قرآنی آیت پڑھ کر سنائی تو انہوں نے اپنی غیرت اور غصے کو ختم کر دیا. کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات کہ اللہ کا حکم آئے اور انسان اس کے آگے جھک جائے کہ بس میری مرضی نہیں، اب اللہ کی مرضی. اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دیا اور اپنی قسم کا کفارہ ادا کر دیا. اللہ تعالیٰ ابو البدا، جمیل اور معقل بن یسار پر اپنی رحمت کی برکہ برسائے اور انہیں اپنی رضا سے نوازے. یہ مومن لوگ تھے اور دین اسلام کے ساتھ وابستہ تھے. آمین یا رب العالمین. کیا سیکھا آپ نے اس سے؟ السلام علیکم. اساتذہ، میں نے یہ سیکھا کہ بالکل سٹارٹ میں جب وہ ان سے ملنے کے لیے ایک صحابی آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے اپنی زندگی کا نہیں پتا، فوراً حدیث بتا دیتے ہیں. تو ہم لوگ یہ سوچتے ہیں شاید ہم ابھی علم حاصل کر رہے ہیں تو ہم آگے شاید ابھی پہنچانے کے قابل نہیں ہیں، جبکہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے پاس جتنا بھی ہے، جو بھی ہے، جو ہم نے سیکھ لیا وہ آگے تک پہنچاتے جائیں. بلغوا انی ولو آیا، آگے پہنچاؤ ایک آیت. کیونکہ کئی لوگ یعنی بالکل پیاسی زمین کی طرح منتظر ہوتے ہیں کہ کوئی خیر کی بات انہیں پتہ چلے، اور جن کے پاس خیر کے خزانے بھرے ہوئے ہیں وہ ان میں سے کچھ نہ دے تو بڑی زیادتی کی بات ہے. اور اساتذہ ایک یہ دیکھا کہ حریص ہے علم کے، ان کی جو بھی گفتگو ہوتی ہے، معاملات ہوتے ہیں سارے علم کے، قرآن اور حدیث کے. بالکل. اور ہمارے اس سے بالکل اپوزٹ ہیں. ہم سب کو بھی اپنی گفتگو کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم عام طور پر کیا باتیں کرتے رہتے ہیں، ہماری دلچسپیاں کیا ہیں. جی ابھی پرسوں کی بات ہے، میں نے اپنی جانے والے کو بتایا کہ ان کی شادی ہے نیکسٹ ایئر نا، تو انہوں نے کہا کہ آپ مہندی کا فنکشن نہ کیجیے گا نا، سمپل مطلب شادی جیسے سنت میں جائز ہے. تو کہتی ہے کہ ہاں پتہ ہے مجھے کہ مہندی جو نا وہ ہماری سنت میں نہیں ہے، لیکن بس میری مرضی ہے تو جیسے میں چاہوں گی ویسا ہی ہوگا. کیونکہ ہماری خواہشات ایسی ہیں کہ ہم ان کی خاطر ہر چیز قربان کرنے کو تیار ہیں.
جی اس کے نا بالکل بگننگ میں ایک پوائنٹ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت لے رہے تھے لوگ تو ماکل جو تھے وہ فیسیلیٹیٹ کر رہے تھے، لیکن ہمارے ہاں یہ ٹرینڈ نہیں ہے. ہمیں جو بھی دین کے لوگ ملتے ہیں ہم ان کو پوائنٹ آؤٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں یا کمپیریزنس کرنا شروع کر دیتے ہیں. ایون اب جو ٹاک شوز آتے ہیں یا ایون جو پولیٹیشینز بھی بیٹھتے ہیں تو وہ بھی دین کے لوگوں کو بلا کے اور ایک ایسا سینیریو کریٹ کر دیتے ہیں کہ کچھ آبجیکشنیبل پوائنٹس نکلتے جائیں، کمپیریزنز اور جھگڑے. نسبتاً یہ کہ کوئی اچھی بات لے رہے ہیں ہم اس کو آپٹ کریں، اس کو پازیٹیولی لیں، ہم کوئی اور سینیریو ڈیولپ کر دیتے ہیں. تو رسپیکٹ ہر دین والے انسان کی ہے جو دین آگے پہنچائے. بالکل ہم سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر ہم اپنے دین کو رسپیکٹ نہیں دیں گے تو ہماری رسپیکٹ اللہ کی نگاہ میں کیا ہوگی. جی استاذہ، یہ فرسٹ پیراگراف میں یہی والی جو بات ہے نا کہ یہ وہ جلیل القدر صحابی ہے کہ اس درخت کی ٹہنیاں اوپر اٹھائے ہوئے تھے، تو بعض نیکیوں کے مواقع ہوتے ہیں. یعنی بعض اوقات ہمارے سامنے کچھ نیکیاں ہوتی ہیں اور اس وقت ہم اس کو چھوٹا سمجھ رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ کسی استاد سے پڑھنا ہے، والدین کی خدمت ہے. تو جو موقع انسان کو مل رہا اس کو کر لینا چاہیے. آخرت میں تو اجر ہے، لیکن بعض اوقات وہی کسی انسان کے لیے آنر کا باعث بھی بن جاتا ہے، آنر اور پہچان کا باعث بن جاتا ہے. بالکل. یہاں جو بات کی گئی ہے کہ آخرت کے بارے میں صحابہ کوشچن بہت زیادہ پوچھتے تھے، تو اس لیے پوچھتے تھے کہ ان کے لیے سکسیس ہونے کا کرائٹیریا بہت ڈفرینٹ تھا. ان کے لیے سکسیس ہونے کا کرائٹیریا آخرت تھا. لیکن آج کل اسپیشلی میں یوتھ کی بات کروں گی، یہ سب یہاں یوتھ زیادہ تر بیٹھی ہوئی ہے، تو ہمارے سکسیس ہونے کا کرائٹیریا صرف ورلڈلی ایجوکیشن تک محدود ہو گیا. کچھ عرصہ پہلے تک میرے لیے بھی سکسیس ہونے کا کرائٹیریا صرف ورلڈ سکسیس کرائٹیریا اینڈ دین کریئر ڈیولپمنٹ تھا. ہم جب بھی میٹرک انٹر کر رہے تھے اس کے بعد ہم یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم بہت اچھی سی فیلڈ چوز کریں جس میں کریئر بہت زیادہ بن جاتا ہو، تو وہی ہماری سکسیس ہے الٹیمیٹلی. اس کے بعد ہمارے لیے سکسیسفل ہونے کا کوئی کرائٹیریا ہوتا ہی نہیں ہے. تو آئی تھنک اگر ہم اس سکسیس، ریئل سکسیس کے بارے میں زیادہ سوچنا شروع کریں تو ہمارے بہت سے کام بہت اچھے اور درست ہو سکتے ہیں، آسان اور سادے اور سمپل ہو جائیں، سمپل بہت سے پس ختم ہو جائے. السلام علیکم استاذہ. یہاں پہ شادی کا جوڑا مانگنے والا جو بات ہے نا، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ پورے اسلامی معاشرے کی ایک تصویر کشی کی گئی ہے. نہ انہیں جوڑا مانگنے میں کوئی جھجک محسوس ہوئی اور نہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کوئی پس و پیش سے کام لیا. اور یہاں پر ایک چیز اور اس بات کا ڈر تھا کہ کوئی کہے گا کہ یہ وہی پھر پہن لیا، تم نے بھی وہی پہن لیا. اصل میں وہ لوگ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ کمپلیکسز نہیں تھے ان کے اندر. ہم لوگوں میں یہ کمپلیکسز ہیں کہ یہ پچھلی دفعہ بھی یہی پہنا تو فلاں کی شادی پہ پھر وہی پہن لوں. اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ کس قدر آپس میں ایک دوسرے کا خیال رکھتے تھے، شیئرنگ بھی تھے، کیئرنگ بھی تھے اور لونگ بھی تھے. استاذہ، اس پہ جب ہم دیکھتے ہیں تو ہو سکتا ہے ان کی کریڈٹ پہ اور بھی باتیں ہوں، لیکن ہمیں روٹین میٹرز نظر آتے ہیں. ان کی لائف میں کوئی ایکسٹرا آرڈنری ایونٹ نہیں ہے، لیکن ان کا اخلاص ہے کہ ہمیں پھر بھی رول ماڈل لگتے ہیں یہ. بالکل. اور عام روزمرہ زندگی کی باتیں ہی تو سیکھنے والی ہوتی ہیں. بڑے بڑے کام تو ہم پھر کر لیتے ہیں، لیکن روزانہ کی زندگی کیسے گزارنی ہے یہ نہیں آتی ہمیں. السلام علیکم. جہاں پہ وہ بیمار تھے اور انہوں نے حدیث بیان کی تھی، اس سے یہ ہے کہ وہ اتنے فکر مند تھے کہ انہوں نے بیماری میں بھی وہ حدیث سنائی. اور ہمیں تو آج کل اگر سر میں بھی درد ہو رہا ہم لوگ بات بھی نہیں کرتے ایک دوسرے سے. بالکل. اور یہ بھی مرض الموت تھی. السلام علیکم استاذہ. اس میں بہت اچھی بات یہ تھی کہ ان کی شخصیت میں جو عاجزی اور جو ایک کرٹسی تھی کہ کس طرح انہوں نے ٹہنیاں ہٹائیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لے رہے تھے. اس سے ایک تو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ استاد کا احترام اور علم سے ان کی محبت اور عاجزی اور استاد کا احترام، یہ دو ایک ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے علم انسان کے اندر تک میرے خیال سے اترتا ہے. یعنی کہ اسی وجہ سے جب آخر میں بھی وہ بھی بات آئی تھی کہ ان کے علمی مذاکرے ہوتے تھے، اور اس کے علاوہ یہ کہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا تو انہوں نے سر تسلیم ہم کر دیا. تو مجھے یوں لگتا ہے کہ بہت زیادہ محنت یا بہت زیادہ پڑھنے سے بھی بعض اوقات وہ چیزیں حاصل نہیں ہوتی جو کہ استاد کے احترام سے یا پھر عاجزی سے وہ حاصل ہوتی. اس میں یہ بھی تو دیکھیں کہ شوہر نے طلاق دے دی ہے، پھر بھی وہ واپس شوہر کے پاس جانا چاہتی ہیں. یعنی جمیل کے لیے بھی تو یہ ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے نا. عام طور پر کیا تاثر پایا جاتا ہے کہ جب شوہر بیوی کو ڈانٹ دے یا کوئی سخت بات کر دے یا ماں باپ کے گھر بھیج دے تو پھر اس کا ریاکشن کیا ہوتا ہے؟ کیا لڑکی آسانی سے واپس جانے کو تیار ہوتی؟ نہیں، انا کے مسئلے بن جاتے ہیں. اس سلسلے میں حدیث میں بھی آتا ہے، حسن بصری نے آیت فلا تعدلوہن کی تفسیر میں بیان کیا ہے کہ مجھ سے معقل بن یسار نے بیان کیا کہ یہ آیت میرے ہی بارے میں نازل ہوئی. میں نے اپنی بہن کا نکاح ایک شخص سے کیا، اس نے اسے طلاق دی، لیکن جب عدت پوری ہوئی تو وہ شخص پھر میری بہن سے نکاح کا پیغام لے آیا، دوبارہ پرپوز کر دیا.
میں نے اس سے کہا کہ میں نے تم سے اس کا نکاح کیا، اسے تمہاری بیوی بنایا اور تمہیں عزت دی، لیکن تم نے اسے طلاق دے دی، اب پھر تم نکاح کا پیغام لے کر آ گئے ہو۔ ہرگز نہیں، اللہ کی قسم اب میں اسے تمہاری طرف نہیں پلٹاؤں گا۔ یعنی بھائی کی غیرت ہوتی ہے نا، وہ بیچ میں آ گئی۔ وہ شخص برا آدمی نہ تھا، ابو البداح برا آدمی نہیں تھا، بس انسان تھے نا، غلطی ہو گئی، اور عورت بھی اس کی طرف واپس جانا چاہتی تھی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ آیت نازل کر دی، فلا تعدلوہن۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اب میں کر دوں گا، یعنی اب میں نکاح واپس کر دوں گا۔ پھر انہوں نے اپنی بہن کا نکاح دوبارہ اس شخص سے کر دیا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ ہمارے عموماً خاندانوں کے اندر یہ جھگڑے کتنے طول پکڑ جاتے ہیں اور ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتے، اور کسی جگہ کچھ مسئلہ حل ہی نہیں ہوتا۔ اصل میں ہمارے ڈبل سٹینڈرڈز ہیں، ہم جھوٹے تکلفات میں بھی پڑتے ہیں۔ بعض اوقات ایک چیز کو ہمارا دل ہوتا ہے لیکن ہم لوگوں کے ڈر سے نہ کرے چلے جاتے ہیں۔ اب لڑکی کا اگر دل ہے بھی واپس جانے کو تو وہ کہے گی کہ لوگ کہیں گے کہ اچھا پھر تم مان گئی، تو اس نے تمہیں نکال دیا تھا پھر تم چلی گئی۔ ہم لوگوں کی خاطر جی رہے ہوتے ہیں، نہ اپنے نفع نقصان کو دیکھتے ہیں، نہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کو، تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ جی ایک چیز ذہن میں آ رہی تھی کہ اس معاشرے میں پھر تانے دینے والے اور باتیں کرنے والے اور گوسپ کرنے والے لوگ بھی نہیں ہوں گے، تبھی اتنی خوشی سے وہ چلی بھی گئی۔ مطلب اس طرح کے لوگ ہو تو لوگ تو ڈر کے مارے نہیں جاتے کہ مطلب کب تک لوگ باتیں کرتے رہیں گے۔ بالکل، تو اس میں یہ ہے کہ انسان کو لوگوں کی باتوں سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ زیادہ سے زیادہ لوگ کتنے دن باتیں کریں گے، بس بات ختم ہو جائے گی۔ ماقل بن یسار جو تھے، ان کو علم کا شوق تھا۔ ماقل بن یسار کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے عرض کیا مجھے ایک عورت ملی ہے جو اچھے خاندان والی، خوبصورت ہے، لیکن اس سے اولاد نہیں ہوتی، تو کیا میں اس سے شادی کر لوں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ پھر وہ آپ کے پاس دوسری بار آیا تو آپ نے منع کر دیا، تیسری بار آیا تو آپ نے منع کر دیا، کیونکہ وہ صرف ایک انجوائمنٹ چاہتا تھا۔ تو آپ نے فرمایا خوب محبت کرنے والی، خوب جننے والی عورت سے شادی کرو، کیونکہ قیامت کے دن میں تمہاری کثرت کی وجہ سے دوسری امتوں پر فخر کروں گا۔ اسی طرح ایک اور حدیث بھی انہوں نے روایت کی ہے، ماقل بن یسار سے مروی ہے کہ ایک انصاری آدمی نے ایک عورت سے شادی کی، اس عورت کے بال گرنے لگے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی دوسرے کے بال جوڑنے کا مسئلہ پوچھا گیا، یعنی جی ہیئر گرافٹنگ تو اس وقت نہیں ہوتی ہوگی، لیکن بہرحال بالوں سے بال جوڑنے کا، جیسے اگر چھوٹے بال ہیں تو دوسروں کے بال لگا کے وگ بنانا یا بیچ میں مینڈیاں کر کے ملا لینا، تو اس کا مسئلہ پوچھا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بال ملانے والی اور ملوانے والی دونوں پر لعنت کی ہے، یعنی جو کروائے کسی پارلر سے یا پھر جو اس کا کرے، اور خاص طور پر جو جوڑا بنانے کے لیے بیچ میں پف رکھ دیتے ہیں وہ تو ویسے ہی ناپسندیدہ ہے۔ حضرت حسن سے روایت ہے کہ حضرت عمر نے صحابہ سے پوچھا تم میں سے کون یہ بات جانتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دادا کو پوتے کے ترکے میں سے کیا دلایا تھا؟ اب ماقل بن یسار نے کہا میں جانتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دادا کو چھٹا حصہ دلایا تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کس وارث کے ساتھ؟ انہوں نے کہا یہ مجھے نہیں معلوم۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب تمہیں یہ نہیں پتا تو پھر تمہارے یہ جاننے کا کیا فائدہ؟ یعنی کیونکہ مسئلہ حل نہیں ہوا تھا پوری طرح، لیکن آدھا مسئلہ تو خیر بتا ہی دیا نا۔ حسن کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ماقل بن یسار بیمار ہو گئے، اب عبید اللہ بن زیاد ان کی بیمار پرسی کے لیے آیا، کہنے لگا ماقل کیا آپ سمجھتے کہ میں نے کسی کا خون بہایا؟ انہوں نے فرمایا مجھے نہیں معلوم۔ ابن زیاد نے پوچھا کیا آپ یہ سمجھتے کہ میں نے مسلمانوں کے نرخ میں کچھ دخل اندازی کی ہے، یعنی قیمتیں بڑھائی؟ انہوں نے کہا مجھے نہیں معلوم۔ مجھے اٹھا کر بٹھاؤ اور پھر فرمایا اے عبید اللہ سن، میں تجھ سے ایک حدیث بیان کرتا ہوں جو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف 1-2 مرتبہ نہیں سنی، یعنی زیادہ بار سنی ہے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص مسلمانوں کے نرخ میں دخل اندازی کرتا ہے کہ ان پر ان کے نرخ بڑھا دے، یعنی قیمتیں بڑھا دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر حق ہے کہ قیامت کے دن اسے جہنم کے بڑے حصے میں بٹھائے۔ ابن زیاد نے پوچھا کیا یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے خود سنی ہے؟ انہوں نے فرمایا 1-2 مرتبہ نہیں، یعنی زیادہ مرتبہ سنی ہے۔ اور پھر یہ بھی آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا تو انہوں نے ان الفاظ میں اس کو قبول کیا کہ جب ان کی بہن کے متعلق آیات نازل ہوئی تو انہیں سن کر ماقل بن یسار نے کہا سمعا لربی وطاعتن، سمعا لربی وطاعتن، میرے رب ہی کے لیے سمع و اطاعت ہے، یعنی میں نے رب کا حکم سنا اور اس کی اطاعت کی۔ پھر اس شخص کو بلایا اور فرمایا میں اسے تمہارے نکاح میں دے دیتا ہوں اور تمہارا اکرام کرتا ہوں،
تمہیں عزت دیتا ہوں. یعنی پہلے طلاق کی وجہ سے عزت کم ہو گئی تھی، لیکن اب میں تمہیں دوبارہ عزت دیتا ہوں. دیکھیے، اپنے ہی خلاف جانا بہت بڑا جہاد ہے اور بہت بڑی بات ہوتی ہے، لیکن جو لوگ ہر طرح کے کمپلیکسز سے خالی ہوں، اللہ کے لیے جی رہے ہوں، ان کے لیے یہ پھر کچھ بھی مشکل نہیں ہوتا. اخضر بن معاویہ کہتے ہیں کہ میں بعض راستوں پر معقل بن یسار کے ساتھ تھا، ہم تکلیف دہ چیز کے پاس سے گزرے تو انہوں نے اس کو ہٹا دیا. یعنی اکٹھے جا رہے تھے تو راستے سے تکلیف دہ چیز انہوں نے ہٹا دی. پھر میں نے اسی طرح کی چیز دیکھی تو میں نے اسے پکڑا اور اسے دور کر دیا. اب وہ جو عمل دیکھا اس کے مطابق انہوں نے عمل کر لیا. کون تھے یہ کرنے والے؟ اخضر بن معاویہ. اخضر. تو انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا، اے بھتیجے، جو کام تم نے کیا کیا اس پر تمہیں کسی چیز نے ابھارا؟ یعنی تم نے یہ کام کیوں کیا؟ میں نے کہا، اے چچا جان، میں نے آپ کو ایک کام کرتے دیکھا تو میں نے بھی ویسا ہی کر دیا. حدیث نہیں سنائی ابھی، صرف کر کے دکھایا. عمل کی زبان زیادہ بھاری ہوتی ہے. پھر انہوں نے بتایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص مسلمانوں کے راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو دور کرے گا اس کے لیے ایک نیکی لکھی جائے گی، اور جس سے ایک نیکی قبول کر لی گئی وہ جنت میں داخل ہو گیا. اس سے ملتی جلتی ایک اور حدیث بھی ہے نا کہ ایک شخص نے دیکھا کہ ایک درخت مسلمانوں کے راستے میں رکاوٹ ڈال رہا ہے تو اس نے کیا کیا؟ درخت کاٹ دیا. اس ایک درخت کے کاٹنے کی وجہ سے وہ جنت کے باغوں میں گھوم پھر رہا تھا. تو کسی کو تکلیف دینا اور تکلیف ہٹانا یہ دو مختلف کام ہیں. ہمیں کس میں مزہ آتا ہے؟ تو ہم نے اپنے مزے کو تبدیل کرنا ہے. ہمیں مزہ آنا چاہیے لوگوں سے تکلیف ہٹا کر. کوئی بھی چیز کسی کے راستے میں آ رہی ہو تو ایک اخلاقی فریضہ بنتا ہے کہ اس کو دور کیا جائے، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں. ایک اور حدیث انہوں نے روایت کی، ان سے متعلق ہے. ایاز ابو خالد کہتے ہیں کہ میں نے دو لوگوں کو معقل بن یسار کے پاس لڑتے ہوئے دیکھا تو معقل بن یسار نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جس نے جھوٹی قسم کھائی تاکہ اس کے ذریعے کسی شخص کا مال حاصل کر لے، یعنی جو قسم کھا کے مال حاصل کر لے، تو وہ اس حال میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہوگا، ناراض ہوگا. ابو عبداللہ جسری کہتے ہیں، میں نے معقل بن یسار سے مشروبات کے حوالے سے پوچھا، ڈرنکس کے بارے میں، کہ ہم لوگ مدینہ منورہ میں رہتے ہیں جہاں کھجوریں کثرت سے ہوتی ہیں. وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر کھجور کی فضیح نامی شراب کو حرام قرار دے دیا تھا. پھر ایک آدمی نے آ کر معقل بن یسار سے اپنی بوڑھی والدہ کے متعلق پوچھا کیا انہیں نبیذ پلائی جا سکتی ہے کیونکہ وہ کھانے کی کوئی چیز نہیں کھا سکتی. تو معقل نے اس کو روک دیا، یعنی پلانے نہیں دیا، نہ نبیذ پلانے دیا اور نہ فضیح پلانے دیا. انہوں نے کچھ حدیث اور بھی روایت کی ہیں. معقل سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حرج کے زمانے میں عبادت کرنا میری طرف ہجرت کر کے آنے کے برابر ہوگا. حرج کس کو کہتے ہیں؟ قتل کو. یعنی جب کثرت سے لوگ قتل کیے جا رہے ہوں گے اور بغیر وجہ قتل کیے جا رہے ہوں گے، اس زمانے میں عبادت کرنا، حق پر قائم رہنا، یہ ایسا ہی ہے، اتنے بڑے ثواب کا کام ہوگا جیسے کوئی مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے جا رہا ہو. معقل بن یسار کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا رب کہتا ہے، اے ابن آدم، میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لو، میں تمہارا دل غنا سے بھر دوں گا، یعنی اطمینان سے بھر دوں گا دل، یعنی عبادت کے لیے وقت نکالا کرو، اور تمہارے دونوں ہاتھ رزق سے بھر دوں گا، یعنی ختم نہیں ہوگا. اے ابن آدم، تم مجھ سے دور نہ ہونا ورنہ میں تمہارا دل محتاجی سے بھر دوں گا. ایک خالی پن ہوگا، اس میں ہر وقت ایک ضرورت کی کیفیت ہوگی، اور تمہارے دونوں ہاتھ مصروف کر دوں گا. تو کیا چیز دل کو غنا سے بھرتی ہے اور ہاتھوں کو رزق سے؟ اللہ کی یاد، اللہ کی عبادت، اللہ کی طرف رغبت کرنا. لیکن بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ دین کا کام جو ہے یا عبادت کا کام جو ہے وہ ہماری دنیا کے راستے میں رکاوٹ ہے. ہم دنیا کے کام توجہ اور شوق سے کرتے رہتے ہیں، جو ہی نماز کا وقت آئے تو نماز پڑھنے کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ بس 4 ٹکرے ماری اور بات ختم. کچھ بھی ہو، اپنی عبادت کو آسان طریقے سے ادا کرنا ہے، اسی سے ہمارے دین دنیا کے مسائل حل ہوں گے. سیدنا معقل بن یسار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوعاً بیان کرتے ہیں کہ کسی آدمی کے سر میں لوہے کی سوئی ٹھونس دی جائے، یہ اس کے لیے اس سے بہتر ہے کہ وہ کسی غیر محرم کو چھوئے، غیر محرم عورت کو ہاتھ لگائے جو اس کے لیے حلال نہیں. یعنی اتنا بڑا گناہ ہے کہ
ایک مرد کسی عورت کو ہاتھ لگائے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ رش والے بازار ہوتے ہیں، بعض اوقات مسلمان مرد ہی مسلمان عورتوں کو چھیڑ رہے ہوتے ہیں. کبھی سمجھ نہیں آتی کہ یہ کس قسم کا اسلام ہے. اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے. جی ہینڈ شیک بھی کرتے ہیں، اور بعض خاندان میں کزنز آپس میں ہینڈ شیک کرتے ہیں، تو اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے. سیدنا معقل بن یسار سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ صبر کرنا اور عفو درگزر کرنا افضل ایمان ہے، کیونکہ ایمان صرف قول کا نام نہیں بلکہ فعل بھی اس میں شامل ہے، اعمال بھی شامل ہے. تو اعمال میں عفو درگزر اور صبر بہترین اعمال ہیں. معقل بن یسار کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان اپنے علاوہ یعنی دوسرے نان مسلمز کے مقابلے میں ایک ہاتھ کی حیثیت رکھتے ہیں اور ان کے خون برابر ہیں. یعنی ہر مسلمان کی عزت، اس کی جان مال دوسرے مسلمان پر حرام ہے. اس میں نشہ ہوگا نا، نشے والے. ہاں وہ ایسی قسم ہوگی جس میں نشہ نہ ہو، لیکن جس میں نشہ ہو جائے، یعنی اگر ایک دن کے بجائے 2 دن پڑا رہے تو وہ پھر درست نہیں. تو اسی قسم کا ہوگا جب منع کیا ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر ابھی نوٹس کہ ایک بچہ جو ہے وہ اپنے چاچا کو دیکھ کر ایک ایمان کی برانچ کو پک اپ کرتا ہے. تو ایز مدرز فادرز جو بھی ہم بڑے ہیں، ہمارے جو بھی چھوٹے کزنز ہیں، بچے ہیں، وہ بھی ہم سے اتنا کچھ دیکھ کر پک اپ کرتے ہیں کہ یہ کس پیر سے گھر میں داخل ہوتے ہیں، کس طرح کیا دعائیں پڑھتے ہیں. تو چھوٹی چھوٹی چیزیں بچے بہت آبزرو کرتے ہیں اور کس طرح دیکھتے ہیں ہمیں. ابھی میں جب نکل کے آ رہی تھی کلاس کے لیے تو ایک بچہ مجھے دیکھے جا رہا تھا تو میں نے اسمائل کر کے اس کو سلام کیا، پھر وہ بھاگ گیا دوسری طرف. تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہ اب یہ دیکھ رہا ہوگا کہ کس طرح چل رہی ہیں یا کدھر سے آ رہی ہیں کدھر جا رہی ہیں، معلوم نہیں اس کے ذہن میں کیا ہے، لیکن وہ آبزرو کر رہا ہے. تو بچے سب کچھ ماں باپ کو بڑوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور اس میں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یاد رکھنی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود آگے بڑھ کر بچوں کو سلام کرتے تھے، اسمائل کرتے تھے. جی اس میں استاذہ میں نے یہ کہنا تھا کہ جیسے آپ نے کہا تھا نا کہ ہم لوگ جب شادی کرتے ہیں یا کچھ بھی تو اللہ تعالیٰ کے نافرمانی سے شروع کرتے تو اس میں برکت کیسے ہو. تو آج کل ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں، جتنا ہم پیسہ لگاتے ہیں، جتنے ہم فضول قسم کی رسمیں کرتے ہیں، وقت لگاتے ہیں، ٹائم لگاتے ہیں، جو بازاروں میں گھومنے پھرنے کا اور ویسے سب کام چھوڑ کے گھر کی ذمہ داریاں چھوڑ کے تیاریوں میں، اور صرف ایک دن کے تیار ہونے کے لیے ہم لاکھوں روپے دیتے ہیں صرف ایک دن کے چند گھنٹوں کی خوبصورتی کے لیے. تو اس میں پھر ہم لوگوں کا وہ اس کا کیا حاصل ہوگا. جی بالکل. اللہ تعالی ہمیں حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور استقامت دے. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.